بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچی والے گھوڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ عنہ پر سر پر دوڑ آیا۔ ابو سفیان نے برچی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑ آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا زور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں سے اپنی تلواروں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنا عقب میں رکھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خون ریزی تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبے تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کے افراط حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حلہ بولیں گے، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کہ 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراتے ہوئے گھوڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ معرکہ عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کے آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا، اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزیٰ حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھی۔ وہ پینترے بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔
इसे ज़मीन और झाड़ियों ने ओट दे रखी थी। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहशी इनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जिससे इसकी बर्छी खता नहीं जा सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छी को हाथों में तोला, फिर इसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबा पर एक के बाद देगर तेज़ी से 2-3 वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार से सबा के पेट में उतर गई। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार इसके पेट से इसी तरह निकाली कि इसका पेट और ज़्यादा फट गया और हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में गिर पड़ा। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अभी संभले ही थे कि वहशी ने इन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के पेट में इतनी ज़्यादा उतर गई कि इसकी यानी हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की पेट से निकल गई। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु गिरे नहीं। इन्होंने इधर उधर देखा, इन्हें वहशी दिखाई दिया। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वहशी इनके जिस्म को हिलता झुलता देख रहा था। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी उन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने इनके जिस्म से बर्छी निकाली और चला गया। अब वो हिंद और अपने आका जुबैर बिन मुतआम को ढूंढने लगा। खालिद का वो मौका याद आ रहा था और इसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। इसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशेबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी इसकी नज़रों से ओझल हो गई। इसे अपने कबीले की औरतें याद आईं जो कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थी। खालिद को याद आया कि वो मौके का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह पर चढ़ गया था। इसे मुसलमान औरतें नज़र आईं। मुसलमान अपने जिन ज़ख्मियों को पीछे लाते, इन्हें औरतें संभाल लेती थी, इनकी मरहम पट्टी करती और इन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। फिर यूँ हुआ कि खलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ़ार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया। वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने इनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान इनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी ना ठहरे, अपना माल व असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहाँ से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतेह की खुशी में और इंतखाबी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतेह व नसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसा बौखला के भागे कि इन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने इनकी तरफ आंख उठा के भी ना देखा। कुरैश के घोड़सवार एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद था। इन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था, मगर जंग का फांसा बुरी तरह पलट गया था। अकरमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां इन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तौक़ी थी कि वो शिकस्त को फतेह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से इसे गुजरना था वहाँ मुसलमान तीर अंदाज तैयार खड़े थे। इन मुसलमान तीर अंदाज़ों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथी माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। इनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इन्हें कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदवली ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई ना हटेगा। जंग ख़त्म हो गई है। तीर अंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माल गनीमत फ़तेह हमारी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथी सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए थे। खालिद ने यह मंजर देखा तो इसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीर अंदाज़ों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो इसने पहाड़ी ऐनैन पर हमला कर दिया, जहां पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके 9 तीर अंदाज रह गए थे। खालिद इन्हें नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन इनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। इसके घोड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीर अंदाज तेज़ी से तीर बरसा रहे थे।
اکرما نے خالد کو عینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھوڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرما نے اپنے گھوڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھوڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو۔ لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور وہ کبھی محسوس کرتا تھا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے ڈھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقت سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھی اکرما کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرما کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر انداز جب عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرما فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک ام عمارہ تھی اور دوسرے ام ایمن رضی اللہ عنہا۔
ایک حبشی خاتون تھی ام ایمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمان میں گھوڑ سواروں کا ایک جیش تھا جس نے اسے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھادھند حملے کا قائل نہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جب کہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری موقع سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی، وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ 4 برس بعد جب وہ مدینے کے مرکز مدینے کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسم میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور معرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ کے گرد گوشت پوشت کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کا ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوشت کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش بھی تھی۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھوڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا
اس نے ایک بار پھر کہا تھا یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا، کیا یہ عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھتی آئی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا تھا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس کے جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمانوں نے بیک وقت 4-5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا اندازہ ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سر پر گھوڑے دوڑاتے آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسم میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑا ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمنوں کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا تھا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سوار اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ کون ہے؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میری بات غور سے سن لے محمد،
किसी रोज़ मेरा घोड़ा देख लेना। इसी में इस वक्त के लिए मोटा ताज़ा कर रहा हूँ जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखनी छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार होऊंगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे और अपने देवताओं की कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूँगा। अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, ज़िंदगी और मौत इस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधा रास्ते पर लाने का फ़र्ज़ सौंपा है। ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूँ भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। अबी बिन क़ल्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंज़िया हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब अहद के मौक़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबी बिन क़ल्फ़ याद आ गया। जो ही आपने इसका नाम लिया तो वो दूर से एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया। सब ने इधर देखा। मेरे अजीज़ साथियों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है अभी ही होगा। अगर वो अभी ही हुआ तो इसे रोकना नहीं, इसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मोरिकिन वाक़दी मुकाज़ी और इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो सवार अबी बिन क़ल्फ़ ही था। इसने ललकार कर कहा, समझ जा मोहम्मद, अभी आ गया है। ये देख मैं इस घोड़े पर सवार हूँ जो तुम्हें दिखाया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाज़त दें कि इसे आपके करीब आने तक ख़त्म कर दें। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खूद थी। इसकी जंजीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बर्छी थी और तलवार नियाम में थी। अबी का घोड़ा करीब आ गया था। आगे आ जा अबी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। अबी बिन क़ल्फ़ ने अपना घोड़ा करीब ला के रोका और तंज़िया क़हक़हा लगाया। इसे शायद पूरा यकीन था कि वो आपको कत्ल कर देगा। इसकी तलवार अभी नियाम में थी। आप इसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप ज़मीन पर। इसने अभी तलवार निकाल ही थी कि आपने आगे बढ़कर और उछलकर इस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली ना गया। आपकी बर्छी की अनी इसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और इसकी फसली टूट गई। मौरिख लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी ना था कि अभी जैसा कवी हैकल आदमी उठ ना सकता। रसूल खुदा इस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े की दूसरी तरफ गिरा था। इस पर शायद दहशत तारी हो गई थी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इसके लिए गैर मुतवक्किल था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चिल्लाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। ऐ अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमियों ने इसके ज़ख़म देखे तो इसे तसल्ली दी कि इसे किसी ने कत्ल नहीं किया, ज़ख़म बिल्कुल मामूली है। लेकिन इस पर न जाने कैसी कैफियत तारी हो गई थी कि इसकी ज़बान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं ज़िंदा नहीं होऊंगा। मैंने कहा था कि मैं इसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौरिक़ीन इब्न हिशाम ने यहाँ तक लिखा कि अभी ने ये अल्फाज भी कहे थे कि अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं ज़िंदा ना रह सकता। जब अहद का मारका ख़त्म हो गया तो अभी कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में इन्होंने पड़ाव किया तो अभी मर गया। खालिद को आज 4 बरस बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा था। इसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह जाने कुर्बान कर रहे थे इसने खालिद को परेशान कर दिया। यूँ लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इस खूनरेज़ मारके में अबू सुफियान को तलाश करता रहा। क्या हम मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या कुरैश की माओं के दूध नाखिस थे? ये इन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा हुए जा रहे हैं। देखो खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जब तक मोहम्मद इनके साथ हैं वो ज़िंदा सलामत है। ये खून का आखिरी ख़तरा बह जाने तक शिकस्त नहीं खाएंगे।
تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اس سے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے۔ وہ آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کرا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش آپ کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن خیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ کی خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی تھیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچ گیا۔ ان کے للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ مورکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیا۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈیوں میں اتر گئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخساروں کی کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلی۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کیا۔ اس کا مطلب وہ آدمی ہے جس کے سامنے والے دانت نہ ہو۔ پھر وہ اس نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ایمن رضی اللہ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک خیخہ سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا
تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ آپ نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھتی آ رہی تھی۔ اس طرح یہاں پر آج تیسری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ چوتھی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔